तौहीद सबसे पहले बच्चों के जहनों में नक्श कर दीजिए, बिठा दीजिए कि इबादत सिर्फ अल्लाह की है, झुकना सिर्फ अल्लाह के आगे, मांगना सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से है। और ये अंबिया की सीरत है, अंबिया का तरीका है। अंबिया मरते वक्त भी पूछ रहे हैं कि किसकी इबादत करनी है, मरते वक्त भी कह रहे हैं कि देखो मौत आए तुम्हें तो इस्लाम की हालत में आए, कुफर पे ना मर जाना, शिर्क पे ना मर जाना। तो तौहीद इस रोए जमीन की सबसे बड़ी नेकी है, अपने बच्चों के ज़हनों में बिठा दीजिए। तमाम किस्म की तारीफात अल्लाह वहदहू ला शरीक मालिक अर्ज़ व समा खालिक कायनात के लिए हैं और बेशुमार दुरूद व सलाम हो पैगम्बर पहरोबर शाफी रोज़ जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनके ज़रिए अल्लाह ने अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। कुरान करीम की इब्तिदा हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम की पहली आयत, और हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ लेना यकीनी तौर पर बाइस खैर भी है और बाइस बरकत भी है, बाइस अजर भी है। खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, वुज़ू करने से पहले, अपनी सवारी पर बैठने से पहले, और तालिब इल्म बैठे हुए हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स, अपने बैग को खोलने से पहले, किताब निकालने से पहले, सबक पढ़ने से पहले, सबक याद करने से पहले, कोई भी काम कर रहा है, उस काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेना, यकीनन उसमें अजर भी है, सवाब भी है, रहमत भी है और बरकत भी है। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वो एक अजीम आयत है, बल्कि यूं कह लें कि अपने आप में ये एक मौजज़ा है। और वो मौजज़ा ऐसे है कि अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो लफ्ज़ आए हैं और जो लफ्ज़ मुकर्रर हैं, इसमें मुकर्रर हैं, जो बार बार दोहराए गए हैं, मिसाल के तौर पे अलिफ इसमें दोहराया गया है, हा इसमें दोहराया गया है, अगर इन इसमें मुकर्रर को आप हटा दें इसमें से, तो 10 हुरूफ बचते हैं। कितने हुरूफ बचते हैं? 10 हुरूफ बचते हैं। और इन 10 हुरूफ में ही इतनी तासीर और ऐसा मौज़ा अल्लाह ने रखा है कि ये 10 हुरूफ पूरे कुरान की हर आयत में आपको मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसमें से अगर आप इसमें मुकर्रर को हटा दें तो 10 हुरूफ बचते हैं, और वो 10 हुरूफ कुरान करीम की, उनमें से कोई ना कोई हर्फ लाजमी आपको कुरान करीम की हर आयत के अंदर मिलेगा। यकीनी तौर पर ये एक आयत ही मौज़्ज़ा है। तो शुरुआत होती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से, सूरह अल-फातिहा। तमाम तारीफात उस अल्लाह के लिए, उस रब के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, एक आलम का नहीं, वो एक आलम का रब नहीं है, बल्कि आलमीन वो तमाम जहानों का रब है और तमाम तारीफों के लायक है। रब किसे कहते हैं? रब का मानी क्या होता है? रबूबियत लफ्ज़ सुना है ना आपने? तौहीद की एक किस्म है रबूबियत, और रबूबियत का मतलब यह होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक, तन्हा मालिक और तन्हा राज़िक है। तन्हा, अकेला खालिक है, अकेला मालिक है और अकेला राज़िक है। तो रब उसको कहते हैं कि किसी जगह पर किसी चीज की जितनी जरूरत हो, किसी मकाम पर किसी चीज की जितनी जरूरत हो, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मुहैया कर दे। इस चीज को मुहैया करने वाले को रब कहा जाता है, और इस कायनात में वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। कि किसी मकाम पर, किसी शख्स को, किसी जगह पर, किसी चीज की कितनी जरूरत है वो अल्लाह जानता है, और इसको क्या कहते हैं? रब कहते हैं। ये हमारा रब है। हमें कितनी जरूरत है, हमें किस मकाम पर किस चीज की जरूरत है, मिकदार कितनी होनी चाहिए उसकी, वो अल्लाह को मालूम है, और वो रब हमें अता फरमा देता है। तो फरमाया तमाम तारीफात उस रब्बुल आलमीन के लिए है। अर्रहमान, अल्लाहु अकबर, रहमान, उसकी शफकत,
اس کی محبت, اس کا کرم کتنا ہے. مثال کے طور پر ایک کنواں ہے یا ایک حوض ہے اور وہ منہ تک بھرا ہوا ہے لبالب. فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے, یہ رحمان ہے. یہ جو صفت اللہ کی رحمان ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت, اس کی شفقت وہ لبالب ہے. جیسے کہ ایک کنویں کے اندر پانی لبالب ہے, ایک حوض کے اندر پانی لبالب ہے, یا کسی سمندر اور دریا کے اندر پانی جو سمندر میں ٹھاٹے مار رہا ہے. فرمایا یہ کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. سوال یہ ہے کیا یہ رحمت, یہ حوض کا پانی, یہ کنویں کا پانی کیا کبھی کم ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, یہ کبھی کم نہیں ہونے والا, یہ کبھی کم نہیں ہونے والا. یہ اسی طرح لبالب رہے گا, یہ اسی طرح ٹھاٹے مارتی رہے گی اللہ رب العالمین کی رحمت. لیکن آگے ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم. اللہ اکبر, کہ وہ اللہ مہربان بھی ہے, وہ اللہ شفقت کرنے والا بھی ہے, اور وہ اللہ رب العالمین رحم کرنے والا بھی ہے. یہ حوض, یہ پانی, یہ سمندر کا ٹھاٹے مارتی ہوئی لہریں, یہ اللہ کی رحمت, اللہ رب العالمین کی شفقت اور محبت کسی بھی ٹائم اور کسی بھی لمحے کم نہیں ہو سکتی ہے. اب بندہ یہ سوچے کہ اگر اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے اور اللہ کی رحمت اتنی لبالب بھری ہوئی ہے, تو پھر ٹھیک ہے, وہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا. کرتے رہو گناہ, کرتے رہو غلطیاں, کرتے رہو حق تلفیاں, کرتے رہو فراڈ, دھوکہ, جو چاہے کرتے رہو, وہ تو رحمان رحیم ہے. لیکن فوراً, یہ قرآن کا, اللہ کا کلام ہے نا, اللہ نے فوراً ارشاد فرما دیا مالک یوم الدین, خبردار قیامت کا ایک دن ہے جس کا میں مالک ہوں, میں بادشاہ ہوں, اور اس دن صرف میری بادشاہت ہوگی. اور تم میں سے اگر کسی نے دھوکہ کیا ہوگا, گناہ کیے ہوں گے, فراڈ کیا ہوگا, حق تلفی کی ہوگی, تو وہ جزا اور سزا کا دن بھی آنے والا ہے, وہ بھی یاد رکھنا. الرحمن الرحیم سے صرف یہ نہ سوچ لینا کہ جو دل چاہے کرتے رہے, جہاں دل چاہے کسی کے حقوق پہ ڈاکہ مارتے رہے. نہیں, مالک یوم الدین, اللہ رب العالمین بادشاہ ہے اس قیامت کے دن کا جس دن میزان لگایا جائے گا, جس دن تمہارے اعمال تولے جائیں گے, جس دن نامہ اعمال داہنے ہاتھ اور سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ پہ دیا جائے گا. وہ دن آنے والا ہے, ہم اس کے بادشاہ ہیں. اچھا, ایک لفظ ہے مالک, ملک یوم الدین بھی پڑھا جاتا ہے اس کو, الرحمن الرحیم, اور اسی طرح اس کو ملک یوم الدین کے ساتھ مالک یوم الدین بھی پڑھا جاتا ہے. اچھا, وہ کیوں؟ دونوں جملے, دونوں لفظ اور دونوں قراءت صحیح ہیں. مالک کا معنی کیا ہوا کہ جی میں مالک ہوں, بادشاہ ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن ملک کا معنی کیا ہوا؟ ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم اس چیز کے مالک ہو, اگر میں اس چیز کا مالک ہوں, تو کوئی اور بھی ہے ایسا کہ جو صرف اس چیز کا نہیں بلکہ تمہارا بھی مالک ہے, اور وہ ملک کہلاتا ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. کہ اگر تمہارے پاس زمین ہے تم اس کے مالک ہو, تمہارے پاس پیسہ ہے تم اس کے مالک ہو, تمہارے پاس بینک بیلنس ہے تم اس کے مالک ہو, گاڑی ہے تم اس کے مالک ہو. لیکن ایک ہستی وہ بھی ہے کہ جو صرف اس کی مالک نہیں بلکہ تمہاری بھی مالک ہے. وہ دینے والا تمہیں ہے, وہ نوازنے والا تم, اور اس کو کہتے ہیں ملک. یہ بادشاہوں کا بادشاہ, شہنشاہ, اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین, مالک یوم الدین. اچانک اللہ رب العالمین اپنی تعریفیں کر رہا ہے, ہمیں سمجھا رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفات اس اللہ کے لیے کہ جو رب العالمین ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ یوم جزا اور سزا کا مالک ہے. اچانک اللہ رب العالمین ہم سے کلام کرنے لگ گیا ہے اور ہم کو مخاطب کرنے لگ گیا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے لوگوں, کہ اگر میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, میں مالک یوم الدین ہوں, میرے لیے تمام تعریفات ہیں, میں خالق ہوں, میں مالک ہوں, میں رازق ہوں, جتنی چیز تمہیں جس طرح چاہیے اس طرح میں تمہیں دینے والا ہوں. تو ایاک نعبد, تو پھر کیا کرنا ہے؟ صرف ہماری ہی عبادت کرنی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور ہم ہی سے مدد مانگنی ہے. صرف میری ہی عبادت کرنی ہے اور مجھ ہی سے مدد مانگنی ہے. 3 جملے ہیں. ایک جملہ یہ ہے کہ میں
آپ کی بیوی ہوں، اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، اور تیسرا یہ ہے کہ میں آپ کی ہی بیوی ہوں، کون سا جملہ درست ہے؟ بتائیے کون سا جملہ درست ہے؟ آپ جو کہا میں آپ کی بیوی ہوں، چلو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طرح سے جملہ صحیح ہے، اور یہ کہہ دیا کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو فوراً اس نے ڈنڈا اٹھا کے باہر نکال دینا گھر سے، دفع ہو جائے یہاں سے، میرے علاوہ اور کسی کی بیوی ہے، نکل جائے یہاں سے گھر سے۔ لیکن اگر وہ کہے میں آپ کی ہی بیوی ہوں تو پھر اس پہ شفقت بھی آئے گی، محبت بھی آئے گی۔ اللہ رب العالمین بتانا یہ چاہتا ہے، یہ نہ کہنا کہ میں اللہ تیری بھی عبادت کرتا ہوں، میری بھی عبادت کرتا ہے، اس کا مطلب کسی اور کی بھی کرتا ہے، تو مشرک ہے، ہم تجھے کبھی نہیں بخشیں گے، تیری کبھی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اور ہم تجھ سے ناراض رہیں گے۔ اس لیے یہ کہنا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اس کائنات میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ آگے دعا سکھا دی اللہ رب العالمین، اور اتنی پیاری دعا ہے کہ تمام دعائیں تو شاید مسنون دعائیں ہوں، لیکن یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے فرض کر دی ہے، فرض کر مانگا کرو۔ اور کیسے فرض کر دی؟ کہ ہر نماز میں مانگا کرو، ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگا کرو۔ اگر تم یہ نہیں مانگو گے نماز میں، ہم تمہاری نماز ہی قبول نہیں کریں گے، ہم تمہاری نماز ہی نہیں مانیں گے، تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ راستہ دکھا، مستقیم بالکل سیدھا راستہ دکھا۔ فرمایا یہ وہ دعا ہے جو ہم نے تمہارے اوپر فرض کر دی ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو تمہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگنی ہے۔ اگر تم نے یہ نہ مانگی، ہم تمہاری نماز قبول نہیں کریں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ دعا کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ ہدایت اس کائنات کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ ہدایت کی دعا اس کائنات کی کتنی عظیم دعا ہے، اور ہدایت کی نعمت اس روئے زمین کی کتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں ہر نماز میں مانگنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے فرض کر دی ہے۔ ہدایت ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی سے راستہ پوچھیں تو وہ آپ کو، اس کو کہتے ہیں ہدایت ارشاد، اس نے آپ کو بتا دیا۔ مثال کے طور پہ آپ کو گلشن معمار کا سفر طے کرنا ہے، گلشن معمار جانا ہے، اس نے آپ کو بتا دیا بھائی یہاں سے جاؤ گے، اس طرف نکلو گے، یہ آئے گا وہ آئے گا، اور آگے جا کے تم اپنے منزل تک پہنچ جاؤ گے، اس نے آپ کو راستہ دکھا دیا۔ اور ایک ہدایت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو اس منزل تک لے جائے کہ بھائی جہاں تم آنا چاہ رہے تھے وہ یہ رہی جگہ، تمہارا ہاتھ پکڑ کے لے جائے، تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں راستہ دکھا دے۔ تو اللہ سے یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں صراط مستقیم دکھا دے۔ اللہ راستہ، اللہ اکبر، جیسے ہدایت ارشاد میں بتایا جاتا ہے ویسے نہیں، بلکہ جس طرح ہاتھ پکڑ کے کوئی ہمیں منزل تک لے جاتا ہے، صراط مستقیم تک لے جاتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں وہاں تک ہمارا ہاتھ پکڑ کے پہنچا دے، وہ ہدایت کا راستہ ہمیں اس طرح دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ ظاہر ہے، اتنی عظیم نعمت ہے اور اتنا شارٹ کٹ ہے۔ سیدھا راستہ ہمیشہ شارٹ کٹ ہوتا ہے۔ آپ کو اگر نقطہ اے سے نقطہ بی تک کہا جائے کہ اس کو اے کو لے کر چلو اور بی سے ملا دو، اگر آپ بالکل سیدھا خط کھینچ دیں گے تو یقینی طور پہ وہ بہت شارٹ ہو جائے گا، لیکن اگر آپ یہاں سے یہاں سے یہاں سے گھومتے پھرتے آئیں گے تو آپ کو پریشانی کا سامنا ہوگا۔ تو اللہ یہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ جو ہے بھی شارٹ کٹ، اللہ اس پہ کوئی تو لوگ چلے ہوں گے نا، اللہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے نا، اللہ والے، تقوی والے، خوف الہی والے، اولیاء اللہ کہ جو اس راستے پہ چلے ہوں گے۔ تو اللہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے کہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے کہ جس پہ تو صراط مستقیم پہ وہ چلتے رہے، اللہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا دے۔ اور غیر المغضوب، مغضوب سے مراد کون ہے؟ یہودی۔ مغضوب سے مراد کون ہے یہاں پر؟ یہودی۔ اور ضالین سے مراد گمراہ لوگ کون ہیں؟ عیسائی لوگ۔ اللہ ان کے راستے پہ ہمیں
مت چلانا. یہ سورہ الفاتحہ. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی بہت ساری ڈیفینیشن میں نے بھی شاید کبھی سنائی ہو, آپ نے علماء سے سنی ہو. آج ایک اور میں آپ کو ڈیفینیشن سناتا ہوں. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اسے کہتے ہیں کہ جس جگہ پر اللہ رب العالمین نے تمہیں جانے سے روکا ہے وہاں تم نظر نہ ہو. جس جگہ پر اللہ نے روکا ہے, اب وہ کوئی بھی جگہ ہو جو اللہ نے روکی ہے, جو جگہیں اللہ نے تمہارے جانے سے تمہیں ادھر روکا ہے وہاں تم نظر نہ آؤ, اور جس جگہ اللہ نے تمہیں جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے غائب نہ ہو. دس از کالڈ تقوی. بہت آسان سی تعریف ہے تقوی کی, خوف الہی کی. دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ جس جگہ پر اللہ رب العالمین نے تمہیں جانے سے روکا ہے وہاں تم نظر نہ ہو, اور جس جگہ جانے کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے وہاں سے تم غائب نہ ہونا. یہ ہے تقوی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ ایمان والوں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں, اور ایک آیت آتی ہے آگے, بڑی مشہور و معروف آیت ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا, ملحد نے سوال کیا تھا, کہنے لگا یہ بتاؤ تمہارا اللہ ہر چیز پر قادر ہے, تمہارا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جی علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ بتاؤ کہ جو انڈا ہوتا ہے اور انڈے کا جو چھلکا ہوتا ہے, انڈے کے چھلکے کے بعد انڈے کی سفیدی ہے, اور ان دونوں کے درمیان میں ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے. انڈے کے چھلکے اور انڈے کی سفیدی کے بیچ میں ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے. کیا تمہارا اللہ اس جھلی کے اندر پوری کائنات کو سما سکتا ہے؟ جس سے سوال کیا وہ کوئی عالم دین ہوگا, قرآن والا ہوگا, حدیث والا ہوگا, ایمان والا ہوگا. اس نے کہا کہ یہ سوال مجھ سے نہیں بلکہ تو اس جھلی سے کر جس جھلی کے بارے میں تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس جھلی میں پوری کائنات اللہ سما سکتا ہے. تو در حقیقت تو اللہ سے سوال نہیں کر رہا بلکہ تو سوال کر رہا ہے اس جھلی سے. اس جھلی سے پوچھ تیرے اندر یہ قابلیت ہے کہ تو پوری کائنات کو سما سکے؟ تیرے اندر اتنی جگہ ہے کہ اللہ نے تیرے اندر اتنی جگہ رکھی ہے؟ تو اس جھلی سے سوال کر کہ تیرے اندر اتنی قابلیت و صلاحیت ہے یا نہیں. وہ تو علی کل شیء قدیر ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, وہ فعال لما یرید ہے. اللہ اکبر, وہ اتنی قدرتوں کا مالک ہے. پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے تم کو کیوں پیدا کیا ہے, مجھ کو اور آپ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ تو جواب کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, عبادت کے لیے. اچھا عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تو عبادت کا مقصد کیا ہے؟ پیدا کیے گئے ہو کیوں؟ عبادت کے لیے. تو عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مقصد یہ سامنے آ گیا کہ والذین من قبلکم لعلکم تتقون, ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے متقی کون ہے. عبادت کا مقصد, روزے کا مقصد یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ تم کتنا ہم سے ڈرنے والے ہو. پھر آگے ذرا توجہ فرمائیے گا. اللہ اکبر, سمجھ نہیں آتا کہ کون سی آیت بیان کی جائے اور کون سی آیت کو چھوڑا جائے, لہذا وقت مختصر ہے, جلد سے جلد اس کو سپارے کو نمٹاتے ہیں. اللہ رب العالمین جنت کا ذکر کر رہا ہے, اور جنت میں کھانے کا ذکر کر رہا ہے, اور کھانے میں پھلوں کا ذکر کر رہا ہے. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا, ہم رزق پھلوں کی صورت میں تم کو عطا کریں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ جنت میں جو پھل ملے گا نا کھانے کے لیے, مثال کے طور پہ ایک دفعہ آپ کی خواہش ہو کہ سیب کھانا ہے, سیب آ گیا آپ کے پاس, ایپل آپ نے کھا لیا, اچھا یہ تو سیب ہے جو ہم کھاتے دنیا میں. دوسری بار پھر آپ کو دل چاہا کہ سیب کھانا ہے, جب سیب آئے گا اس کا ذائقہ پہلے سے مختلف ہوگا, اس کا ذائقہ پہلے سے مختلف ہوگا. پھر تیسری بار آپ کے کھانے کا دل چاہا تو تیسری بار اس سے مختلف ہوگا, چوتھی بار اس سے مختلف ہوگا. یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها, کہ جتنی بار بھی تم ایک چیز کھاتے رہو گے جنت میں اس کے ذائقے تبدیل ہوتے رہیں گے جنت میں. اللہ اکبر. اور پھر جنت میں تمہارے لیے فرمایا
فیہا ازواج مطہرہ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے پاکیزہ، نیک، مطہرہ، طاہرہ عورتوں کا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ازواج مطہرہ تیار کر رکھی ہیں. اور ایسی عورتیں، ایسی مطہرہ عورتیں، ایسی طاہرہ عورتیں کہ کہنے والے نے کہا کہ اگر وہ ایک جنت کی عورت اس دنیا کے اندر کسی کھارے سمندر کے اندر بھی، کھارے دریا کے اندر بھی اپنا تھوک بھی پھینک دے تو وہ بھی میٹھا ہو جائے. اللہ اکبر، ایسی عظیم نعمتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ ایک معروف واقعہ کہ بھتیجے نے چاچا کو قتل کر دیا، اور پھر چاچا کے پتہ کرنے کے لیے کہ اس کا قاتل کون ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا تو اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں ایسی کی کہ بھئی یہ بنی اسرائیل کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا. لیکن اس میں نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، کہ یہ جو گائے ہیں اس کو تم ذبح کرو گے، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک حصہ اس کو مارو گے یا اس کو لگاؤ گے کہ جو پہلے قتل ہو چکا ہے وہ زندہ ہوگا اور بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے. نقطہ یہ ہے کہ وہ اللہ اتنی شان والا ہے، اس اللہ کی اتنی عظمت ہے، اتنی قدرت ہے، اللہ اکبر، کہ گائے کو جب ذبح کر دیا تو گائے کیا ہو گئی؟ وہ بھی مردہ ہو گئی. اور جس پہ گوشت رکھا جا رہا ہے، لگایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی مردہ ہے. مردے سے مردے کو لگانے پہ اللہ رب العالمین زندہ کر رہا ہے. یہ شان نہیں اللہ رب العالمین کی. اللہ فرما رہا ہے کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اللہ رب العالمین ایسے ہی اپنی نشانیاں ایمان والوں کو دکھاتا ہے تاکہ وہ عقل سے کام لیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کا کہ ہم نے ان کو ایک کتاب دی جو آج ہماری حالت ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور اس کتاب کو انہوں نے لے کر پسے پش ڈال دیا اور ہماری ہدایت کو قبول نہیں کیا. ہدایت کو قبول کرنا تو دور کی بات، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ الزام لگانے شروع کر دیے، اللہ اکبر، کہ یہ تو معاذ اللہ یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں، یہ جو کتابیں آ رہی ہیں، یہ در حقیقت شیطان کا کام ہے. اور یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سب جادو کے ذریعے کیا جا رہا ہے. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ جادو کیا ہے؟ کفر ہے. جو جادو کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کفر کر رہا ہے. اور سلیمان کافر نہیں تھے بلکہ شیطان جو اس کی پیروی کر رہے ہیں، در حقیقت وہ لوگ کافر ہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں پہ رد کر دیا اس چیز کا کہ اگر کوئی جادو کرتا ہے، جادو کرواتا ہے، بندشیں کرواتا ہے کسی کو پریشان کرنے کے لیے، کسی کو مصیبت زدہ کرنے کے لیے، تو وہ کفر کے دائرے تک نہیں بلکہ کفر کے دائرے میں داخل ہو کر کافر بن جاتا ہے جو جادو کے پیچھے لگ جاتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس کے بعد اللہ اکبر، ایک عظیم آیت آ رہی ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ، کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، ہمارے گھر کی بنیاد اٹھا رہے ہیں، کعبہ. اللہ اکبر، کیسا گھر ہے. اللہ ہم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے. جو نہ جا سکے اللہ رب العالمین ان کو جلد از جلد لے جائے، اور جو جا کر آ چکے اللہ انہیں پھر لے جائے. نظر پڑتی ہے جب پہلی دفعہ کعبے پہ، یہ سورہ ابراہیم میں بھی ہے، پھر یہ معاملہ کعبے کا دل کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جو جب اس گھر کے اوپر نظر پڑتی ہے نا، اللہ اکبر، تو دل ہل سا جاتا ہے اور آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہوتے ہیں، آنکھوں سے خود بخود آنسو امڈ آتے ہیں. اور یہ ہر جانے والا اس کی رائے یہی ہوتی ہے، اس کا جذبہ یہی ہوتا ہے، وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے. تو اتنا عظیم الشان گھر ہم نے تعمیر کروایا ابراہیم سے، لیکن پھر آگے اللہ نے کہا من البیت و اسماعیل. اللہ اکبر، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، بنیادیں تو ابراہیم اٹھا رہے ہیں، لیکن آگے ذکر ہو گیا اسماعیل کا. اسماعیل کیا کر رہے تھے؟
वो तो बुनियादें नहीं उठा रहे थे, फिर जिक्र क्यों हुआ? जिक्र इसलिए हुआ कि वो बुनियादें तो नहीं उठा रहे थे, लेकिन वो पत्थर चुन चुन कर लेकर आ रहे थे अल्लाह के घर के लिए। मुफस्सिर ने तफसीर करते हुए लिखा है, अल्लाह अकबर, वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान ये है, अजमत ये है कि जो किसी नेकी के काम में आगे बढ़ा हुआ होता है तो जो उसके पीछे मुआविनीन होते हैं, उसके थपकी देने वाले होते हैं, उसकी हौसला अफजाई करने वाले होते हैं, या उसके साथ अपना हाथ बटा रहे होते हैं, तो उनको भी उसी तरीके का अजर मिलता है जिस तरीके का अजर वो नेकी के काम करने वाले को मिल रहा होता है। नेकी के काम में हिस्सा डाल देना, नेकी के खैर के काम में हिस्सा डाल दिया था इस्माइल ने, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका जिक्र किया। अल्लाह अकबर। और फिर जब नेकी का काम करो तो इतराना नहीं है, तकब्बुर नहीं करना, फखर नहीं करना, बल्कि क्या करना है? अल्लाह से दुआ करनी है कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह ये नेकी का खैर का काम तूने मुझसे लिया है, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेना। आगे अल्लाह अकबर, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। जब हम में से किसी शख्स का इंतकाल हो रहा होता है और उसकी जायदादें होती हैं या कारोबार होता है या कोई फैक्ट्री और प्लॉट होते हैं, तो वो अपने बच्चों को बुलाकर कहता है कि मेरा फला प्लॉट, मेरी फला ज़मीन, मेरा फला कारोबार, मेरा फला कारखाना, ये तुम कर लेना, ये तुम ले लेना, इसको तुम संभाल लेना। ये अल्लाह के बुरगुज़ीदा पैगंबर, अंबिया, रुसुल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए मुकर्रब अंबिया और रसूल क्या कह रहे हैं अपने बच्चों से? ए मेरे बच्चों, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, ईमान पे मरना। ये नसीहत कर रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं मरते वक्त। फैक्ट्री, कारोबार, कारखाने, प्लॉट की वसीयतें नहीं हो रही, वसीयत ये हो रही है कि बेटा ईमान पे मरना, मुसलमान मरना, अल्लाह का नाम लेते हुए इस दुनिया से जाना। और फिर पूछ भी रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मा ताबुदूना मिन बादी, हमारे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? पूछ रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं, उनका जहन बना रहे हैं, उनका माइंड सेट कर रहे हैं इबादत में कि बेटा ये बताओ कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो तुम हमारे जाने के बाद किसकी इबादत करोगे? बेटे कहने क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह बाइका, हमारे अब्बा जान हम इबादत करेंगे उस इलाह की जो वाहिद है, जो अकेला है, उस इलाह की के जो हमारे आबा व अजदाद का इलाह है, उस इलाह की के जो इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक का इलाह है, उस माबूद की हम इबादत करेंगे। क्या अंदाज है, अल्लाह अकबर। वो बाप पूछ रहे हैं तुम किसकी इबादत करोगे मेरे दुनिया से चले जाने के बाद? बच्चे जवाब दे रहे हैं, सेट हो गया माइंड उनका कि इबादत करनी है तो सिर्फ इलाह वाहिद की करनी है, इबादत करनी है तो उनकी करनी जिनके हमारे अबाउजदाद करते रहे, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब करते रहे, हम उनकी इबादत करेंगे। और वो कौन है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तौहीद सबसे पहले बच्चों के जहनों में नक्श कर दीजिए, बिठा दीजिए कि इबादत सिर्फ अल्लाह की है, झुकना सिर्फ अल्लाह के आगे, मांगना सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से है। और ये अंबिया की सीरत है, अंबिया का तरीका है। अंबिया मरते वक्त भी पूछ रहे हैं कि किसकी इबादत करनी है, मरते वक्त भी कह रहे हैं कि देखो मौत आए तुम्हें तो इस्लाम की हालत में आए, कुफर पे ना मर जाना, शिर्क पे ना मर जाना। तो तौहीद इस रोए जमीन की सबसे बड़ी नेकी है, अपने बच्चों के ज़हनों में बिठा दीजिए। आखिरी बातें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग, अल्लाह का रंग, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रंग से बेहतर और किसका रंग हो सकता है? अल्लाह के रंग से मुराद क्या है? अल्लाह के रंग से मुराद क्या? रंग से मुराद ये कि कोई भी कलर है, रंग है, किसी भी चीज पे, दीवार पे, कपड़े पे आपने किया वो रंग आ गया। तो सिबगत अल्लाह का मतलब ये हुआ कि अल्लाह का रंग, यानी आप अल्लाह की इतनी मानो, हर कदम पे मानो, हर लम्हे मानो, और ऐसी मानो कि तुम्हारी चाल ढाल, अखलाक, किरदार, सीरत और सूरत से अल्लाह का रंग जाहिर होने लगे। सिबगत अल्लाह, अल्लाह वाला है ये। इसका अखलाक, किरदार, तिजारत, मईशत, कारोबार, लेन देन, सारे मामला, इसकी इबादत, इसके हमसाये के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, ये अल्लाह की हर कदम पे इतना मानता है, इतना मानता है कि सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग चढ़ा हुआ है इसके ऊपर। देखने वाला देखे तो क्या वाकई अल्लाह वाला है।
सुनने वाला सुने तो कहे कि वाकई अल्लाह वाला है, ऐसा अखलाक और ऐसा किरदार हो, ऐसी अल्लाह की फर्मा बरदारी हो कि सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग हो। अल्लाह अकबर। आगे अल्लाह फरमाता है वलना आमालुना वलकुम आमालकुम आमालुकुम, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल और हमारे लिए हमारे अमल। इनसे कह दो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल है और हमारे लिए हमारे अमल हैं। तो ये याद रखिएगा कि किसी कौम की मुशाबिहत कभी इख्तियार ना हो, ना अकीदे में, ना लिबास में, ना तिजारत में, ना सूरत में, किसी चीज में। वरना क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह फरमा दिया कि इनसे कह दो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल है, हमारे लिए हमारे अमाल है। अगर तुमने वो अमाल शुरू कर दिए जो अमाल इनके हैं, तो फिर तुम उन्हीं में से हो गए ना, तुम उन्हीं में से हो गए हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा यहाँ बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जो कुछ सुने और सुनाए अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए। और मेरी ये गुजारिश दरख्वास्त भी है कि आप अहबाब तवज्जो के साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, खुशी होती है और दिल चाहता है कि आइंदा मज़ीद अच्छे अंदाज से कुछ ऐसी चीज़ें बयान हो जो मेरे भी काम की हों, आपके भी काम की हों, और अल्लाह हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह जो 27 रमज़ान तक और तकमील तक इंशाअल्लाह यहाँ तशरीफ़ रखेगा, बैठेगा, और बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप, तो इंशाअल्लाह जैसे पिछले 2 सालों से हम तफसीरात बयान आप लोगों को तोहफे में दे रहे हैं, इंशाअल्लाह इस साल भी अल्लाह की तौफीक से पूरी कोशिश होगी कि आप तमाम बैठने वाले मर्द व ख़वातीन को वो तफसीर कुरान करीम का बेहतरीन तोहफा आपको दिया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जुहूद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और तमाम मुआविनीन के लिए भी दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके कारोबार में भी और मामलात में बरकत अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।